قارون جیسا انسان نہیں بننا، نمرود جیسا انسان نہیں بننا۔ نمرود جیسے انسان بھی ہوتے ہیں، قارون جیسے انسان بھی ہوتے ہیں، فرعون جیسے انسان بھی ہوتے ہیں، ابو جہل جیسے انسان بھی ہوتے ہیں۔ انسان بن کر ایسا نہیں بننا، انسان بن کر کیسا بننا ہے؟ جیسا بننا ہے ویسے کی محنت کرنی ہوگی۔ انسان بنو، ابو جہل کامیاب نہیں ہے، بلال رضی اللہ عنہ کامیاب ہے ان کے مقابلے۔ رنگ چاہے گورا نہیں ہے، پیشہ چاہے غلامی کا ہے، لیکن صفات آ گئی تو صفات کی برکت سے کامیاب ہے، صفات کی برکت سے کامیاب ہے۔ انسان بننے کی، اپنے آپ کو ایک انسان، صحیح انسان بنانے کے لیے صفات کی ضرورت ہے۔ صفات بھائی بزرگوں محنت کے بغیر زندگی میں نہیں آتی۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے جن صفات کی برکت سے بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا، بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا۔ نمرود حکومت کے ساتھ قیمتی نہیں بن سکا، فرعون ہتھیار و فوج اور بادشاہ کے ساتھ قیمتی نہیں بن سکا، قارون اپنے مال کے خزانوں کے ساتھ قیمتی نہیں بن سکا، ابو جہل اپنی سرکاری کے ساتھ قیمتی نہیں بن سکا۔ انسان بھی تھے اور دنیا کی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ پاک نے کو دی تھی، ان چیزوں کے ساتھ یعنی ملک اور مال کے ساتھ بھی قیمتی نہیں بن سکے۔ ایک انسان اپنی ذات سے قیمتی نہیں، ایک انسان ملک اور مال سے قیمتی نہیں، بلکہ انسان صفات سے قیمتی بنے گا، اور انسان ایمان اور اعمال سے قیمتی بنے گا، ملک اور مال سے نہیں، ایمان اور اعمال سے قیمتی بنے گا۔ ملک اور مال جن کے پاس تھے وہ بے قیمت ہو گئے، ایمان اعمال جن کے پاس تھے ان کے مقابلے میں ان کی قیمت ہے، ان کے مقابلے میں ان کی قیمت ہے۔ بھائی دوستوں بزرگوں، اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوپر محنت کرنی ہے صفات کو لانے کی۔ سب سے بڑی صفت ایمان، سب سے بڑی صفت ایمان ہے۔ انسان کو انسانیت کا مقام ایمان کے بغیر نہیں ملے گا، انسان کو انسان ہونے کا مقام ایمان کے بغیر نہیں ملے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان اتنا بڑا سرمایہ ہے ہمارے آپ، اتنی بڑی دولت ہے، ہم دنیا کو دیکھ کر ایمان کی قیمت نہیں سمجھ رہے۔ دنیا میں دنیا کی جو چیزیں ہیں اللہ پاک ان کے دینے میں ایمان کی شرط نہیں لگائی ہے۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کا مال، دنیا کے عہدے، دنیا کے جو ہے وہ سرمایہ، اس کے دینے میں اللہ پاک نے ایمان کی شرط نہیں لگائی۔ یہ دنیا کی چیزیں اللہ پاک ایمان والوں کو بھی دیں گے، بے ایمان کو بھی دیں گے، جو اللہ کا انکار کرے گا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کا یقین کرے گا اسے بھی دیں گے۔ جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے، اور جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے کو اللہ پاک ساری دنیا دے دیں گے، ساری دنیا دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے کو اللہ پاک حکومت دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان شرط نہیں، ان کے دینے میں ایمان شرط نہیں ہے۔ ایمان شرط جنت پہ جانے کے لیے ہے، ایمان کی شرط جنت پہ جانے کے لیے ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ سمجھے نا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کا جو مظہر ہے وہ جنت ہے۔ جن سے راضی ہوں گے انہیں جنت پر رکھیں گے، وہاں جانے کے لیے ایمان چاہیے۔ اس لیے دنیا میں دنیا کی چیزوں کو اور دنیا میں دنیا کی چیزوں کے ملنے کو، دنیا میں دنیا کی چیزوں کے ملنے، ان لوگوں کے ملنے کو جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسے دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ ایمان کو اتنی محنت کر کے اتنا بناؤ اور ایمان کو محنت کر کے اتنا بڑھاؤ کہ ایمان کی محنت سے جو ایمان بڑھے گا وہ ایمان کی محنت سے ایمان بڑھا ہوا ایمان دنیا کے دھوکے سے ہمیں بچائے۔ بھائی بزرگوں، ایمان کی محنت کیسے ہو؟ صحابہ کرام کا جو طریقہ ایمان سیکھنے کا تھا، صحابہ کرام کا جو طریقہ ایمان سیکھنے کا تھا، ہم اسی طریقے پر محنت کریں گے۔ جو طریقہ صحابہ کا ہے وہ طریقہ مقبول ہے، وہ طریقہ مقبول ہے۔ جو راستے قبولیت کے بنے ہوئے ہیں انہیں پہ چلو، جو راستے قبولیت کے بنے ہوئے ہیں انہیں پر چلو، اپنا دماغ اپنی عقل مت لگاؤ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ کی زندگیوں سے ہم دیکھیں کیا ہے، صحابہ جو ہم دیکھیں، صحابہ اکرام ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے۔ اس لیے صحابہ اکرام اپنی عمر کے آخری حصے تک ایمان کی مجلسوں کو قائم رکھتے تھے اور قائم کرتے تھے۔ ایمان کی مجلسیں، ایمان کے حلقے مسجدوں میں لگا کر مسجدوں کے باہر والوں کو دعوت دیتے، خوشامد کرتے اور انہیں لے کر کے آتے اور یوں آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائے، اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے